لیکن آج 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود، مادہ پرستی کے پھیل جانے کے باوجود، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے کا یہ منظر ہے کہ لاہور ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، یعنی کیسے کیسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے گولیوں پرواہ نہیں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے پرچم کو اپنے سانس کی حرارت کے ساتھ بلند کیا ہے، اور اپنے لہو سے پاکستان کے سینے پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش جو ہے وہ مضبوط کیا ہے۔ وہ اگر فورسز پر کسی نے حملہ کیا تو حکومت ان کو تلاش کرے وہ کون تھے، وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے، وہ کوئی دہشت گرد تھے، وہ کوئی اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے گھس آئے تھے۔ اہل سنت کا تو دامن بالکل صاف ہے۔ دیکھ لو غازی ممتاز حسین قادری کی داستان کہ کیسی صورتحال کا سامنا کیا اور پھر کس طرح موت کے پھندے کو چوم لیا، اور یہ فرانس کے سفیر کے مسئلے پر اس کو دفع کرنے کے لحاظ سے اس تحریک کے اندر جو جوان شہید ہوئے، یعنی اگر ایک جگہ کسی دھرنے سے وہ غازی بن کے نکلے ہیں تو دوسری جگہ شہادت کے لیے پہنچ گئے، اور ابھی چند مہینے شادی کو ہوئے ہیں تو وہ بھی اس شوق میں، بچے بھی، بوڑھے بھی، یعنی یہ لوگ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ تو ہر حال میں کامیاب ہو گئے۔ بیماری والوں کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، کیوں کہ سرکار کی شانیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی آیات اترتی ہیں، جو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، تو یہ اس وقت یعنی قرآن اس کو یوں تعبیر کر رہا تھا کہ ادھر تو فضائل بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو سرکار کی فضیلتیں راس نہیں آتی اور وہ خلاف سوچتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کہ یہ جو بیماری والے ہیں ان کے لیے رب ذوالجلال نے دردناک عذاب کا اعلان کر رکھا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جو یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کر رہے، کہ جو افسران ڈیوٹی پر تھے، وزارت داخلہ، اس کے کارندے، وزیر اعظم تک، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ یعنی فیض آباد یا اب یہ ایسا نہیں کہ اتنا سستا ہے اہل سنت کا خون کہ جب بھی کوئی اٹھے گولیاں چلائے اور لوگوں کو شہید کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या अव्वलन नबिय्यीन व या आखिरन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज पूरे मुल्क में यौम शुहदाए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। हालिया दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देते हुए जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे शहादत नोश कर गए, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए और उनकी अरवाह को इसाले सवाब करने के लिए इसी सिलसिला में आज शुहदाए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु इन शुहदा को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए और अल्लाह ताला ज़ख्मियों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने जहाँ पिलर्स ऑफ इस्लाम नमाज रोज़ा हज ज़कात एक मुसलमान के फ़राइज़ बयान किए, वहाँ दोस्ती और दुश्मनी के लिहाज से भी उम्मत मुस्लिमा को एक निसाब अता किया। कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरह मुजादला के अंदर आयत नंबर 22 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मोमिन ऐसा नहीं हो सकता कि हो मोमिन अल्लाह पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किताबों फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और इसके साथ युवादून मन हादल्लाह व रसूला, ईमान के साथ साथ वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से मोहब्बत करे, ऐसा मोमिन नहीं हो सकता। ला ताजिदू, तुम नहीं पाओगे, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मोमिन भी हो और फिर
جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا یہ دوست ہو، مومن بھی ہو، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کا یہ مومن دوست ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا یہ دوست ہے تو پھر یہ مومن نہیں ہے۔ اگر مومن ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا یہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ رب ذوالجلال نے فیصلہ ہمیشہ کے لیے فرما دیا قرآن مجید برہان رشید میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا ایمان ہے یہ ان دو ذاتوں کے مخالفین کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے کچھ رشتوں کا ذکر کیا کہ دور کا کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ایماندار بندہ محبت رکھے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگرچہ وہ اس کا باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، وہ دشمن خدا، وہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کا باپ کیوں نہ ہو پھر بھی اس سے محبت نہیں رکھ سکتا، اس کا بھائی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ اس سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ یعنی قرآن مجید یہ واضح کر رہا ہے کہ جب اتنی قریبی رشتہ کے باوجود ان سے محبت کرنا حرام ہے تو پھر جہاں یہ رشتہ نہ ہو وہاں تو بطریق اولا جو ہے وہ محبت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ دشمن خدا یا دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والوں کے باپ کیوں نہ ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن ہے اور معاذ اللہ اس کا باپ کافر ہے، تو باپ تو ہو سکتا ہے مگر وہ تعلق اور محبت کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے۔ او ابناءہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دشمن خدا اس مومن کا اگرچہ بیٹا کیوں نہ ہو، یعنی یہ گہرے رشتے ہونے کے باوجود بھی محبت کرنا ان سے جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے مخالف ہو چکے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو چکے ہیں۔ او عشیرتہم، ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ مطلقاً لفظ خاندان اور قبیلے کے لحاظ سے بول دیا کہ برادری سے رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہوں، جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی ہے تو پھر مومن ان سے کبھی بھی دوستی نہیں رکھ سکتا، تعلق نہیں رکھ سکتا اور ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے جو دین کے فیصلے ہیں رب ذوالجلال نے ان فیصلوں کو واضح کیا ہے، جس قرآن میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ واضح کیا کہ ادھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے لحاظ سے حکم ہے، تو ساتھ تعلق اور رشتہ داری کے بھی شرعی اصول و قواعد ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ موجودہ صورتحال میں فرانس کے ملعون صدر نے جو توہین رسالت کی، یا یہ سندھ کا جو امر ذلیل ہے اس نے توہین الوہیت کی، تو
ایک ہے محض مخالفت اور ایک ہے اس مخالفت کے ساتھ ساتھ توہین کرنا۔ حاد اللہ و رسولہ، یعنی جس پر اللہ یہ وعید بتا رہا ہے کہ مومن فلاں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، دوستی نہیں رکھ سکتا، تعلق نہیں رکھ سکتا، اس کا جرم کیا ہے کہ وہ اللہ کے مخالف ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے۔ اور یہاں جو ہمارا اس وقت موضوع چل رہا ہے کہ وہ صرف مخالف ہی نہیں بلکہ گستاخ بھی ہیں۔ یعنی مخالفت تو ہر اس کی ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ مخالف ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ مخالف ہے۔ اور یہ جو اس وقت جن کی بات ہو رہی ہے وہ تو مخالفت میں آگے بڑھ کے معاذ اللہ پھر توہین کرنے والے ہیں، گستاخی کرنے والے ہیں۔ تو قرآنی نقطہ نظر سے ایک مومن اللہ کے مخالف سے جب محبت نہیں کر سکتا یا دوستی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے گستاخ سے کیسے کر سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے